السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ میں جمعرات کو ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ پلانٹڈ ڈیوائس سے کیا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے کئی دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ قریب کھڑی کئی موٹر سائیکلیں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایم ایس میو ہسپتال نے بتایا کہ ہسپتال میں 2 لاشوں اور 23 زخمیوں کو لایا گیا تھا۔ ہلاک شدگان میں ایک 10 سالہ بچہ اور ایک نوجوان شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور دھماکے کی مذمت کی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکہ دہشت گردی ہو سکتا ہے، کیونکہ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں دہشت گردی کا تھریٹ الرٹ موجود تھا۔ مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب بھی دہشت گردوں کے بعض سلیپر سیلز موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بلوچ قوم پرست تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے لاہور دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان مرید بلوچ نے ایک ٹویٹر میں دعویٰ کیا ہے کہ تنظیم کے حملہ آور نے انارکلی بازار میں واقع حبیب بینک کے ملازمین کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی مدت صدارت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیم پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ صدر نے سن 2022 کی اپنی پہلی کانفرنس میں، جہاں ملک کے اندرونی معاملات پر 1 سال کی اپنی کارکردگی کا احاطہ کیا، وہیں یوکرین کی سرحد پر روسی فوجوں کی تعیناتی اور یوکرین پر ممکنہ حملے کے خطرے پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے روس کو ایک بار پھر متنبہ کیا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ صدر نے نامہ نگاروں سے اپنی گفتگو میں افغانستان سے امریکہ کے فوجی انخلاء کے فیصلے کا بھی دفاع کیا اور افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے اپنے ابتدائی کلمات میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کے صدارتی عہدہ سنبھالنے کے 1 سال کے اندر معیشت تیز رفتاری سے پنپ رہی ہے۔ ریکارڈ تعداد میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، بے روزگاری کی شرح اپنی کم ترین سطح پر ہے اور کووڈ-19 کے خلاف مدافعت کے لیے ویکسین کی ایک بھی خوراک نہ لینے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں کم ہوئی ہے۔ صدر نے امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ ویکسین کی خوراکیں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بوسٹر شاٹس بھی لگوائیں، جو انہیں وبا کے خلاف زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج جمعرات کو روس یوکرین کی سرحد پر صورتحال کے بارے میں اہم اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے لیے برلن میں ہیں اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، جسے یوٹیوب پر براہ راست نشر کیا گیا، بلنکن نے کہا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ جمعے کے روز جنیوا میں بالمشافہہ ملاقات کریں گے، جس میں انہیں امریکہ، یورپی یونین اور اپنے اتحادیوں کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا جائے گا کہ وہ یوکرین پر حملے کی خام خیالی ترک کر دیں، جسے کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ منسک سمجھوتے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بلنکن نے کہا کہ یوکرین نے اس پر مکمل عمل درآمد کیا ہے، جبکہ روس نے سمجھوتے پر کوئی پیش رفت نہیں دکھائی۔ اس سوال پر کہ اگر روس نے یوکرین کو فتح کر لیا تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ گیس کی تیار پائپ لائن سے گیس کی رسد یورپی ملکوں کو جاری کر دی جائے گی، بلنکن نے کہا کہ یہ بات بعید از قیاس ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
افغان حکومت کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن آخند نے عالمی برادری خصوصاً اسلامی ممالک سے ایک بار پھر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ کابل میں پہلی اقتصادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملا حسن آخند کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کی جانب سے طالبان حکومت پر عائد پابندیوں کے باعث ان کے ملک کو شدید مالی اور معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں اور اب طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ افغانستان کو ایک انسانی تباہی کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر افغان حکومت کے اربوں روپے کے منجمد فنڈز جاری کرے تاکہ اس بحران کو روکنے اور لاکھوں لوگوں کی موت کو روکنے میں مدد ملے۔ صحت کے بین الاقوامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے سے ملک میں معذوری کی بیماری پولیو سے نجات دلانے کی کوششوں میں نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے تقریباً تمام حصوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس سے انہیں پولیو وائرس کے خاتمے کا موقع مل رہا ہے۔ افغانستان میں یونیسیف کے ایک ترجمان کمال شاہ سید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر ہم 95% کی اعلیٰ کوریج کے ساتھ منصوبہ بند پولیو مہموں کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سن 2022 کے آخر تک پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور عالمی ادارے صحت WHO کے تعاون سے 17 جنوری کو افغانستان میں تقریباً 10 ملین بچوں کے لیے پولیو کے حفاظتی ٹیکوں کی 3 روزہ ملک گیر مہم شروع کی گئی ہے۔ تاہم سن 2022 میں افغانستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے اب بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ چینی افواج نے بحیرہ جنوبی چین میں پاراسل جزائر کے قریب پانیوں میں داخل ہونے والے ایک امریکی بحری جنگی جہاز کا پیچھا کیا اور اسے وارننگ دی۔ پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا کہ USS بینفیلڈ نے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر چینی سمندری حدود میں بغیر اجازت کے سفر کیا اور چینی بحری اور فضائی افواج نے جہاز کا سراغ لگایا۔ مزید کہا گیا ہے کہ ہم امریکی فریق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات کو فوری طور پر روکے، بدصورت دیگر اسے غیر متوقع واقعات کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی بحریہ نے اس خیال کو مسترد کیا کہ بینفورڈ کو متنبہ کیا گیا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق کی کہ جہاز علاقے میں کام کر رہا تھا اور یہ مشن امریکی بحریہ کے نیویگیشن کی آزادی کے دفاع کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ 7ویں بحری بیڑے کے ترجمان مارک لینگفرڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس مشن کے بارے میں PRC کا بیان غلط ہے۔ 7ویں بیڑے کے ترجمان مارک لینگفرڈ نے کہا کہ کارروائی کے اختتام پر USS بینفورڈ نے بحیرہ جنوبی چین میں آپریشن جاری رکھا۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ جمعرات کو 9 ماہ بعد پہلی مرتبہ 6000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 58,943 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 6,808 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے ذمہ دار ادارے NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 11.5% تک پہنچ گئی ہے اور 918 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کو اعلان کیا کہ برطانیہ کورونا وائرس کی پابندیوں کو ختم کر رہا ہے، جن میں ماسک مینڈیٹ، گھر سے کام کرنا اور ویکسین پاسپورٹ شامل ہیں۔ یہ اقدامات وائرس کے انتہائی منتقل ہونے والی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے تھے۔ جانسن نے قانون سازوں کو بتایا
کہ یورپ بھر میں بہت سی قوموں نے موسم سرما میں مزید لاک ڈاؤن کو برداشت کیا ہے، لیکن ان کی حکومت نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ جانسن نے وائرس کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے لیے آنے والے لوگوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں کے خیال کے مطابق اومیکرون لہر قومی سطح پر اب ممکنہ طور پر اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے، جو بوسٹر کی غیر معمولی مہم کا نتیجہ ہے۔ پنجاب حکومت نے سانحہ مری کے دوران غفلت برتنے پر کمشنر راولپنڈی سمیت 15 افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام پر جہاں عوامی حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہیں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ان افسران کے خلاف قانون کے مطابق انضباطی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ سانحہ مری کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی، جس کے بعد بدھ کو وزیر اعلیٰ نے ایک پریس کانفرنس میں 15 انتظامی افسران کو معطل اور عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم پر بیان حلفی کیس میں توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم، صحافی انصار عباسی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کے خلاف فرد جرم خود پڑھ کر سنائی۔ چیف جسٹس نے رانا شمیم سے استفسار کیا کہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا آپ انہیں تسلیم کرتے ہیں؟ اس پر رانا شمیم نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے رانا شمیم کے معاملے کی انکوائری کرانے کی درخواست اور پروسیکیوٹر تبدیل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے رانا شمیم کو 15 فروری کو اپنا دفاع پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔